بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جس نے ہمیں ایمان و اسلام کی نعمت سے نوازا، اور درود و سلام ہو لوگوں میں سب سے افضل و اشرف ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت و سلامتی ہو آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 172، ترجمہ جس کا اس طرح ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم اس سے محض بے خبر تھے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، ترجمہ جس طرح ہے، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک فطری بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پہلی پیدائش جی کے وقت سے لوگوں کی فطرت میں شامل کر دیا ہے، اور سبھی نے اپنے اوپر اس بات کی گواہی دی ہے۔ ایمان باللہ نام ہے اس بات پر پختہ یقین کا کہ اللہ تعالیٰ کی برتر و بالا ذات ہی ہر چیز کی خالق و مالک اور پالنہار ہے، اور نماز، روزہ، خوف و خشیت، دعا اور امید و بے ہم غرض ہر طرح کی عبادت اور ہر قسم کی پرستش کا بجا طور پر تنہا وہی مستحق ہے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی اور خدائے برحق ہے، نہ کوئی اور معبود و مسجود۔ اسی کی پاکی اور عالی ذات کمال و جامعیت، جلال و جمال اور بزرگی و برتری کے تمام اوصاف سے آراستہ و پیراستہ ہے، اور ہر عیب سے پاک اور ہر نقص سے بالاتر۔ ایمان باللہ میں فرشتوں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں اور نبیوں پر، آخرت پر، اور اچھی بری ہر طرح کی تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ الغرض ایمان مجموعہ ہے دل سے ماننے اور یقین کرنے، زبان سے اقرار و اعتراف کرنے، اور اعضاء و جوارح سے اس کو عملی شکل دینے کا۔ انسان کو زندگی کا صحیح لطف اور دنیا و آخرت کی ابدی سعادت اسی وقت میسر آ سکتی ہے جبکہ وہ ایمان و یقین کی بیش بہا دولت سے مالا مال ہو، کہ ایمان زندگی کا وہ نور ہے جو مسلمان کے لیے ہر گام پر مشعل راہ ثابت ہوتا ہے۔
اور بلاخر اس کو اپنے خالق و رازق اور موت و زیست کے حقیقی مالک سے خرید کر بناتا اور اس سے روشناس کراتا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ انتہائی ضروری ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مرکزی توجہ بنائے، اس پر ایمان لائے، اس کی مکمل اطاعت و فرمان برداری کرے، اس کی طرف سے نازل شدہ تمام باتوں کے آگے بلا چون چرا سارے تسلیم خم کر دے۔ ظاہر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور اس پر اس کا دل مکمل مطمئن و منشرح ہوگا، وہ فطری طور پر اعضاء و جوارح کی اسی پر بھی اس برابر ایمان کے اثرات و نتائج مرتب ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر خاکساری پیدا ہوگی، خشوع و خضوع اور تعمیل و تسلیم کا مزاج پروان چڑھے گا، اور وہ ایسے اوصاف و کمالات سے متصف ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محفوظ، محبوب اور پسندیدہ ہے۔ مومنین کے اندر پائے جانے والی انہی صفات اور خوبیوں میں سے یہ بھی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہ آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان اوصاف و کمالات کو اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان تمام ایمانی شعبوں کو عملی جامہ پہنایا جائے جن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور جن کی یہ تاثیر و خاصیت ہے کہ ایمان و یقین کی آرائش و افزائش کرتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کی رضا اور خوشنودی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اطاعت و فرمان برداری کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کی اہمیت اور ضرورت ہی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اس کو بڑھانے اور قوت و تازگی بہم پہنچانے کے لیے مستقل کوشاں رہیں۔ اب جو اس حکم کو بجا لایا وہ اس دار فانی میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت کی ابدی و لافانی زندگی میں بھی سرخرو و سرفراز ہوا۔ ایمان باللہ نیکی اور بھلائی کا سرچشمہ اور خزانہ ہے، اس کے بغیر انسان کو خاطر سعادت نہیں مل سکتی۔ ایمان دراصل اللہ تعالیٰ کے حق کا اقرار و اعتراف ہے۔ ایمان میں کچھ خوبیاں اور خصلتیں ہیں جن سے مومنین آراستہ ہوتے ہیں، انہیں ایمانی اوصاف میں سے ایک وصف اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہر آن اس کا بیان و بیان ہے۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے، اسی وجہ سے تمام ایمان والوں کو حکم خداوندی ہے کہ اپنے ایمان کی ہر طرح حفاظت کریں اور اس کو بڑھانے اور بارآور بنانے کی بہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی زندگی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔